بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1 سے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ احسب الناس کیا سمجھ لیا ہے لوگوں نے، ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا اگر وہ کہیں گے آمنا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہ جائیں گے۔ یہ مکی صورت ہے جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے اور گھبرا کے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد ایسی تھی جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، ان تمام لوگوں سے خطاب ہے، یعنی وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد بغیر آزمائش کے انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ صحیح نہیں ہے، بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائش کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، تاکہ کھرے کھوٹے کا اور سچے اور جھوٹے کا اور مومن اور منافق کا پتہ چل جائے۔ ایمان کے ساتھ آزمائش لازم ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے، بس البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور البتہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو۔ یعنی یہ سنت الہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس لیے وہ اس امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئی تھی۔ ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ظلم و ستم کی شکایت کی، جس کا نشانہ وہ کفار مکہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تاکہ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تشدد و ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ تم سے پہلے مومنوں کا بھی یہ حال کیا گیا ہے کہ انہیں ایک گھڑا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا جاتا اور پھر ان کے سروں پر آرا چلا دیا جاتا، جن سے ان کے جسم کے 2 حصے ہو جاتے۔ اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری جاتی، لیکن یہ تکالیف انہیں حق کے دین سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہوئی۔ ام حسب الذین یعملون کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں، سیئاتی برے، ان یسبقونا کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے، ساء ما یحکمون کتنا برا ہے وہ جو حکم لگا رہے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہ برے کام یعنی نافرمانی جو کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بھاگ سکیں گے۔ ساء ما یحکمون یعنی کتنا برا ہے وہ جو حکم لگا رہے ہیں کہ ہم سے کہیں بھاگ جائیں گے، ہماری گرفت میں نہ آ پائیں گے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر بات سے باخبر ہے، پھر اس کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ ما کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ اور جو کوئی ہو امید رکھتا ہو اللہ کی ملاقات کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت البتہ آنے والا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی مظلوم مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ اجر و ثواب کی امید پر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اللہ ان کی امیدیں بھر لائے گا اور انہیں ان کے اعمال کی جزا عطا فرمائے گا، کیونکہ قیامت تو یقیناً برپا ہوگی۔ جو لوگ مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ان کے اعمال کا اجر انہیں ضرور ملے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یعنی ان باتوں کو، دعاؤں کو سننے والا ہے، ان کے چھپے اور ظاہر ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ وَمَا جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو کوئی جدوجہد کرے گا تو بے شک وہ جدوجہد کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بے نیاز ہے جہاں والوں سے۔ وَمَن جَاهَدَ یعنی ہر قسم کی کوشش کرنا، پوری کوشش کرنا، انت تک کوشش کرنا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور مومن بننے کے لیے۔ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ یعنی جو نیک عمل کرے گا وہ اسی کو فائدہ ہوگا اور اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا اجر کی صورت میں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ پر کوئی احسان کر رہا ہے، یہ تو اپنی ذات پر ہے اس کا احسان۔
لغنیٌ یعنی کوئی اس کی اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، البتہ ضرور دور کر دیں گے ہم ان سے ان کی برائیوں کو، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو بہترین عمل کی، اور وہ جو تھے وہ عمل کرتے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ گناہ معاف کر دے گا اور ان کے عمل کا اچھی جزا انہیں دے گا۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ یعنی اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، انہیں صاف ستھرا کر دے گا، پچھلی زندگی کے گناہ معاف فرما دیں گے، اور برائیوں سے ان کو دور کر دیا جائے گا اور برائیوں سے نفرت ہو جائے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے، نیکیوں کا بہترین اجر ملے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وصیت کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں تجھ پر تاکہ تم شرک کرو میرے ساتھ جس کا نہیں ہے تیرے لیے اس کا کوئی بھی علم، تو نہ تم اطاعت کرو ان کی، اور میری طرف لوٹنا ہے تم کو، اور میں بتاؤں گا تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کیا کرتے۔ یعنی قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و عبادات کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ اس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ الہ واحد کے تقاضوں کو صحیح طریقوں سے وہی سمجھ سکتا ہے اور ادا کر سکتا ہے جو والدین کی اطاعت و خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے۔ حدیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی اور ان کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اگر والدین شرک کا حکم دیں اور اس کے لیے خاص کوشش بھی کریں تو پھر ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے اچھے، اور البتہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو نیک لوگوں میں۔ یعنی جو لوگ والدین کی دھمکیوں کے باوجود نیک عمل کرے گا، یعنی جو والدین انہیں شرک پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کے باوجود وہ نیک عمل کرے گا اور حق پر قائم رہے گا، اور ہم ان کو کیا اجر دیں گے؟ انہیں صالحین میں شامل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ لوگوں میں سے کوئی جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، اللہ پر بھی جب سنایا جاتا ہے اللہ کی راہ میں بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو مانت اللہ کے عذاب کے۔ البتہ آئیں گے فتح تیرے رب کی طرف سے، البتہ وہ ضرور کہیں گے بے شک تھے ہم تمہارے ساتھ، کیا بھلا نہیں وہ اللہ خوب جانتا ساتھ اس کے جو ان کے سینوں میں ہے جہاں والوں کے۔ اس آیت میں اہل نفاق کمزور اہل ایمان والوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کی وجہ سے انہیں ایذا پہنچتی ہیں تو عذاب الہی کی طرح وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ یہ نتیجتاً وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں اور اللہ کے دین چھوڑ کر عوامی دین اختیار کر لیتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے انہیں کوئی فتح نصیب ہوتی ہے، غلبہ نصیب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ منافق کہ ہم تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم نے بھی حق کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ اگر حالات کافروں کے سازگار ہوتے تو یہ کافروں سے جا کر کہتے کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا اور مسلمانوں سے تمہیں بچایا نہیں تھا؟ تم جو اپنی زبان سے مسلمانوں کا ساتھی قرار دیتے ہو، کہ اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا؟ وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ البتہ ضرور جانے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، البتہ ضرور جانے گا ان کو جو منافق ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ جو ہے وہ خوشی اور غم دے کر بھی آزماتا ہے۔ آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ منافق اور مومن کی تمیز ہو سکے، اور جو دونوں حالات میں اللہ کی اطاعت کرے گا وہ مومن ہے، اور جو
صرف خوشی اور راحت میں ہی اطاعت کرے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے نفس کا متی ہے اور اللہ کا نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں پیروی کرو ہمارے راستے کی۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، اور ہم ضرور اٹھا لیں گے تمہاری خطائیں، اور حالانکہ نہیں ہیں وہ اٹھانے والے اپنی خطاؤں میں سے کوئی بھی چیز، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ یعنی کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم، یعنی ہم جیسے بن جاؤ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا ہی دین درست دین ہے۔ اگر تم اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آؤ جس پر ہم قائم ہیں، اس لیے کہ یہی درست دین ہے۔ اگر اس روایتی مذہب پر عمل کرنے میں تمہیں گناہ گار ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور یا غلط کاموں میں کا بوجھ جو تمہیں ڈر محسوس ہوتا ہے، تو وہ ہم تمہارے غلط کاموں کا بوجھ بھی ہم ہی اٹھا لیں گے۔ انہم کاذبین قرآن میں کہا گیا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں تو کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، وہاں تو ایک دوسرے کو کوئی بھی پوچھے گا بھی نہیں، خواہ ان کے درمیان کتنی ہی گہری دوستی کیوں نہ ہو۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور البتہ وہ ضرور اٹھائے گا اپنے بوجھ اور کچھ بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ گھڑا کرتے۔ یعنی یہ صرف اپنے ہی بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ ان پر ہوگا جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے بغیر اس کے کہ ان کو اجر میں کوئی کمی ہو، اور جو گمراہی کا داعی ہوگا اور اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی ہو۔ اسی اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کیے جانے والے لوگوں کے خون کا گناہ بھی آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی نے ناحق قتل کیا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور پتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اس کی قوم کی طرف، تو وہ ٹھہرا ان میں 1000 سال، مگر 50 سال تو پکڑ لیا ان کو طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔ یعنی اب بطور مثال نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبروں کو بھی جو تکلیفیں کا سامنا کرنا پڑا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنا لمبا عرصہ انہوں نے آزمائش کو برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو نجات دی ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو، اور بنا دیا ہم نے اس کو ایک نشانی جہاں والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے کہا تھا اپنی قوم سے عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم اسے جانتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرو، یہ بات یعنی اللہ کی عبادت اس کا ڈر تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں کہلاتی جب تک کہ اس میں تقویٰ شامل نہ ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی کیا آزمائش تھی کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کی، بیابان میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی اور تم کر رہے ہو جھوٹ، بے شک وہ ہستیاں تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے جن کی نہیں مالک ہو سکتی تمہارے لیے رزق کی، بس تلاش کرو اللہ کی طرف پاس رزق اور عبادت کرو اس کی اور شکر ادا کرو اس کا، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو، بس تحقیق جھٹلایا کچھ گروہوں نے جو تم میں سے تھے، انہیں اوپر رسول کے مکر پہنچا دینا ہے کھلم کھلا۔ یعنی یہ قول ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا اللہ کا قول ہے جس میں اہل مکہ سے خطاب ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔ اس لیے آپ تبلیغ کا کام جاری رکھیے، ہدایت دینا نہ دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو اپنی سنت کے مطابق جس میں ہدایت کی طلب دیکھتا ہے اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کس طرح ابتدا کرتا ہے اللہ خلق کی، پھر اعادہ کرے گا اس کا؟ بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ یعنی دلائل توحید اور رسالت کے بعد آخرت کا ذکر کیا ہے۔ کفار آخرت کا انکار کرتے تھے، فرمایا پہلی بار پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، پھر وہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ تمہیں کتنی ہی مشکل لگے مگر اللہ کے لیے یہ کام بالکل آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف، کہہ دیجئے چل پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے ابتدا کی تخلیق کی، پھر اللہ اٹھائے گا اٹھانا دوسری بار، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھو اور غور کرو، کس طرح بچھایا ہے اس میں پہاڑ، وادیاں، نہریں اور سمندر، اور اس میں انواع اقسام کی روزیاں اور پھل پیدا کیے ہیں۔ کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ سب بنانے والا کون ہے؟ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون۔ وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، رحم فرماتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف تقلبون تم پھیرے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، یہی وہ لوگ ہیں مایوس ہوں گے میری رحمت سے، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی اللہ کی رحمت دنیا میں عام ہے جس سے کافر اور مومن، منافق اور مخلص، نیک اور بد، سب کے لیے وہ یکساں ہیں۔ اللہ سب کو دنیا کی آزائشیں، وسائل، مال و دولت عطا کرتا ہے، اور قیامت کا دن تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ان کے لیے ہے، وہاں صرف نیکوں کو نیکیوں کی جزا ملے گی، اس کے طور پر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور بدوں کو ان کی بدیوں کی جزا کے طور پر انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے ہی خاص ہوگی، جسے یہاں بیان کیا گیا ہے، اور جو لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ میری رحمت سے ناامید رہیں گے اور محروم رہیں گے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو اس کو، تو بچا لیا اس کو اللہ نے آگ سے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ یعنی ان آیات سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا، اب اس کا باقی حصہ بیان ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے دلائل بیان کیے تو ان کے پاس اس کا کفار کے پاس کوئی جواب نہ تھا، تو انہوں نے ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا اور انہیں کہا کہ انہیں قتل کر دیں یا انہیں آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آگ کا ایک بڑا آلہ تیار کیا گیا تاکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا اور انہیں بچا لیا۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور اس نے کہا بے شک بنا لیا ہے تم نے اللہ کے سوا بتوں کو محبت کا ذریعہ اپنے درمیان،
دنیا کی زندگی میں، پھر قیامت کے دن انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کا، اور لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض کو، اور ٹھکانہ تمہارا آگے، اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی مددگار۔ یعنی یہ تمہارے قومی بت ہیں جو تمہاری آپس کی دوستی کی بنیاد ہے۔ اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو گے تو تمہاری قومیت اور دوستی کا شیرازہ بھی بکھر جائے گا، اور قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور دوستی کی بجائے ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ تو ایمان لائے اس پر لوط علیہ السلام، اس نے کہا بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، اور رکھ دی ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور عطا کیا ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، انہی میں سارے انبیاء آئے اور کتابیں بھی آئیں۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی ہوئے، اور آپ پر قرآن نازل ہوا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، یعنی اس اجر سے مراد رزق دینا بھی ہے اور ذکر خیر بھی ہے۔ یعنی دنیا میں ہر مذہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، اور مسلمان تو ہے ہی ملت ابراہیمی کے پیروکار، اور آخرت میں وہ بلند درجات کے حامل ہوں گے۔ ان تمام آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ ایمان کا راستہ اختیار کریں گے ان پر آزمائشیں آئیں گی۔ اس راستے میں رشتے اہمیت نہیں رکھتے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بہت دباؤ ڈالا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ دباؤ قبول نہیں کیا تھا۔ اور جو لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے سارے وسائل استعمال کرتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت وہاں سے آتی ہے جہاں سے امید نہیں ہوتی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام نے جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ بے شک البتہ تم آتے ہو بے حیائی کو، نہیں سبقت کی تم پر ساتھ اس کے کسی نے جہاں والوں میں سے۔ یعنی اسی بدکاری سے مراد وہی لواطت ہے جس کا ارتکاب قوم لوط نے سب سے پہلے کیا تھا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، تم کاٹتے ہو راستے کو، اور تم آتے ہو اپنی مجلس میں برائی کو۔ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ لے آ ہمارے پاس اللہ کا عذاب اگر ہو تم سچوں میں سے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مدد فرما میری مفسد قوم پر۔ یعنی جب لوط علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، تو انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والے کو، کیونکہ اس کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں۔ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس میں لوط علیہ السلام ہے۔ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا فِيهَا۔ تو فرشتوں نے کہا ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو اس میں ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی بیوی کے ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی ان کے پیچھے رہ جانے میں سے جن کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا
فنجوک وأہلک الا امرأتک کانت من الغابرین۔ اور جب یہ کہ آگے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس غمگین ہوئے ان پر، وہ تنگ ہوا ان کا دل، انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو، تیرے گھر والوں کو سوائے تیری بیوی کے، اور ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ سی ابہم کے معنی ہے ان کے پاس، یعنی ایسی چیز آئی جو انہیں بری لگی، اس سے وہ ڈر گئے، اور ڈر اپنی قوم کی عادت بد سے تھا اور شرک کی وجہ سے کہ ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کا علم اگر انہیں ہو گیا تو ان سے زبردستی بے حیائی کا ارتکاب کریں گے جس سے میری رسوائی ہوگی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی و غم کی کیفیت کو دیکھ کر انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ کوئی خوف نہ کریں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے نجات دلانا ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک عذاب آسمان سے بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَیِّنَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ۔ البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے ان میں سے ایک نشانی کھلی کھلی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ یعنی اس آسمانی عذاب سے مراد وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس بستی کو زمین سے اٹھا کر بلندیاں تک لے گئے اور پھر ان کو الٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش ان پر ہوئی، اور بیوی کے ہلاک ہونے کی وجہ کہ وہ اپنی قوم کی وفادار تھی، نبی کی وفادار نہ تھی اور نبوت کے راز بتانے والی تھی۔ اب یعنی پتھروں کے وہ عصا جن کی بارش ان پر ہوئی، یہ سیاہ بدبودار پانی اور الٹی ہوئی بستیاں، یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں کیونکہ ان نشانیوں سے عقل مند ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو آخرت کے دن کی، اور نہ تم پھیرو زمین میں مفسد بن کر۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو تو پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے، تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے۔ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین۔ اور عاد اور سمود کو تحقیق واضح ہو کہ تمہارے لیے ان کے گھر وہ خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، تو اس نے روک دیا ان کو راستے سے، اور تھے وہ ہوش رکھنے والے یعنی عقل مند، یعنی وہ عقل مند ہوشیار تھے، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل و بصیرت سے کچھ کام نہ لیا، اس لیے یہ عقل اور سمجھ ان کے کچھ کام نہ آئی۔ وقارون فرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور نہ تھے وہ سبقت لے جانے والے، یعنی دلائل اور معجزات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مسلسل انہوں نے ایمان اور تقوی اختیار کرنے سے گریز کیا، ہماری گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، ہماری عذاب کے سکنجے میں آ کر ہی رہیں گے۔ کفر میں سبقت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اسی طرح کفر کا رستہ اختیار کیا تھا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے اس کے گناہوں کے ساتھ، تو ان میں سے کچھ وہ جس کو بھیجی ہم نے اس پر پتھروں کی بارش، یعنی یہ قوم عاد تھی جن پر نہایت ہی تیز و تند ہواؤں کا عذاب آیا، اور یہ ہوا زمین سے کنکریاں اٹھا اٹھا کر ان پر برساتی تھی، بالآخر اس کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور انہیں سر کے پاس زمین پر دے مارتی، جن سے ان کا سر و دھڑ الگ ہو جاتا، گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے تھے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ جن کو پکڑ لیا دھماکے نے. یعنی یہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی جنہوں نے ان کے کہنے پر ایک چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھا دی گئی، لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کی بجائے اس اونٹنی کو ہی مار ڈالا، جس کے 3 دن کے بعد ان پر سخت چنگار کا عذاب آیا جس نے ان کی آوازیں اور حرکتوں کو خاموش کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جن کو دھسا دیا ہم نے زمین میں. یعنی اب یہ قارون ہے جسے مال و دولت کے خزانے دیے گئے تھے، لیکن اس نے تکبر کیا، چنانچہ اسے اس کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا. یعنی اب یہ ہے فرعون تھا جو مصر کا حکمران تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے سمندر میں غرق کر دیا گیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ظلم کرے ان پر، لیکن تھے وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے. یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے، اس لیے پچھلی قومیں جن پر عذاب ہے محض اس لیے ہلاک ہوئیں کہ کفر و شرک کا وہ ارتکاب کر کے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا.